الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھائیوں کو اپنائیں، ان کا کردار و عمل نمایاں اور خوبیوں سے آراستہ ہو، جو خوبیاں اللہ کے نزدیک قابل قدر ہیں، جن خوبیوں کی تعریف کی گئی ہے اور جن کو سراہا گیا ہے، جو خوبیاں
اللہ کے پیغمبروں میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ خوبیوں اور اچھائیوں کا یہ امتداد اس امت محمدیہ کے افراد تک بھی پہنچے، اور وہ اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ وہ اس روئے زمین پر اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اس کے پیغمبروں کی سیرت کا پرتو ان کے کردار و عمل سے ظاہر ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ایک بڑی خوبی کی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے احکام کی پاسداری کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات زبان سے نکالو۔ زبان پر ایسی بات ہو جو اچھی بھی ہو اور سچی بھی ہو۔ ہر اچھی بات سچی ہوتی ہے اور ہر سچی بات اچھی ہوتی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو اس کی سچائی صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کا کردار بھی یہ بتلاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ وہ اس خام خیالی میں رہتا ہے کہ اس کا جھوٹ اس کے تاریک کردار پر پردہ ڈال دے گا، اسی لیے وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اپنی برائیوں کو اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے۔ اور جب آدمی سچا ہوتا ہے تو اس کی سچائی اس کے کردار و عمل کو سچا بنا کر رکھتی ہے، اس لیے کہ پھر وہ دنیا کو کیا منہ دکھلائے گا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی تمہارے لیے نیکیوں کی راہوں کو ہموار کرے گی۔ یہ سچائی تمہیں اچھائی کا راستہ دکھلائے گی، نیکی کا راستہ دکھلائے گی، بھلائی کا راستہ دکھلائے گی، اور بھلائی تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں بھی رہتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سچے ہونے کی اس کو سند اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ سچ بولنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسانی، ہر وہ شخص جس کا دل پاک ہو، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، حسد نہیں، اس طرح کی اخلاقی بیماریاں جس کے دل میں نہ ہوں۔ صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو، زبان کا سچا ہو، پاک دل والا، سچی زبان والا، اللہ کے رسول کی زبان میں جو صادق و مصدوق ہیں سب سے افضل انسان ہے۔ مقام دیکھیے، درجہ دیکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے سچوں کی، اور حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ رہنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ مخاطب صحابہ کرام تھے۔ آیات کا جو پس منظر ہے، آگے پیچھے کی جو آیتیں پس منظر ہے، وہ منافقین کا بیان ہے۔ تو صحابہ کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کا ساتھ مت دو، جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانی، بعض روایتوں میں 4 نشانی۔ جھوٹ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کا ساتھ دو۔ سچائی کا فیض، سچائی کا فائدہ، سچائی کا صلہ سچوں کو دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ کیا اس کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ دنیا اسے سچا کہے؟ دنیا کے اندر ایک شخص کو دنیا سچا کہے، سچا جانے، اس کی عزت کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس کے اعزاز کے لیے یہی بہت ہے۔ اور خاص طور سے آج کے اس زمانے میں جب جھوٹ اور سچ کی تمیز ہی اٹھا دی گئی، جھوٹ بولنا یہ ہماری عادت ثانیہ بن گئی، اور اللہ کے نزدیک قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سورہ مائدہ کی آخر کی آیت، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے کہ آج کا یہ دن، قیامت کا دن، ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ انہوں نے دنیا کے اندر جس سچائی کا ثبوت دیا، وہ سچائی آج ان کے کام آئے گی۔
لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان سچوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن باغات میں، جن جنتوں میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کس کا ذکر، کس کا صلہ، کس کا بدلہ؟ سچوں کے بارے میں۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی اپنے خاص بندوں کی خاص صفت کے طور پر ذکر کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں ایسے خوش نصیب ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے پیمان کیا تھا، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے پیمان کو سچ کر دکھلایا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے میں وہ سچے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں یہ آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اقرار بھی ہے اور پیمان بھی ہے۔ ایک طرف تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس بات کا عہد بھی کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اطاعت، بندگی، فرما برداری۔ اب ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ کیا اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ مومن اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے، مومن رب کے بندوں کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اور مومن خود اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے رب کے ساتھ سچے ہیں؟ یہاں تعریف ان لوگوں کی جا رہی ہے جو اپنے رب سے کیے گئے پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا گیا وعدہ سچ کر دکھلایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، بہت ملال، بہت رنج، کاش کہ میں شریک ہوتا۔ اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گا اور شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھلاؤں گا۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے، پوری بہادری کا ثبوت دیا، شہید ہوئے، جسم پر 80 سے زائد زخم، 80 سے زائد زخم، پہچانے نہیں گئے۔ ان کی بہن ربی نے انگلی کے ذریعے سے ان کو پہچانا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے جو وعدہ اپنے رب سے کرتے تھے، اس وعدے پر قائم رہتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے انس بن نضر
اور ان کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ سے کیے گئے اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں۔ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض وہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، موقع ملا اور وعدہ پورا کر لیا۔ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ، اور بعض وہ جو ابھی اس انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وعدے کو بدلا نہیں، وعدے سے پھرے نہیں، وعدے سے مکرے نہیں۔ تو یہ مومن کی شان ہے، سچائی پر قائم رہتا ہے، کسی بھی حالت میں سچائی کو نہیں چھوڑتا۔ رب کے ساتھ کا معاملہ ہو، رب کے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہو۔ ہم تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت کے اندر بھی سچائی کو اختیار کرنے کی بڑی تاکید کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، خریدنے والا اور بیچنے والا اگر سودا طے کرنے کے وقت سچ بولتے ہیں، وَبَيَّنَ، اور ایمانداری کا ثبوت دیتے ہیں، سامان کی حقیقت کو یا بیع و شرع سے متعلق جو دوسری باتیں اور دوسری چیزیں ان کی حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا۔ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو اللہ ان کی بیع میں خیر و برکت دیتا ہے۔ تجارت میں، لین دین میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، سچائی کے بجائے جھوٹ ہو، ایمانداری اور دیانتداری کے بجائے دھوکہ ہو، محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیع و شرع کی برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں بہت بڑا کام ہے، دیکھنے میں بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیانتداری نہیں ہے۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ اس لیے کہ سچائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مقام اور مرتبہ دیکھیے، یہ مقام اور مرتبہ کس کا؟ تاجر کا، تجارت کرنے والا۔ وہ تجارت کرنے والا جو اپنی تجارت کے اندر سچائی سے کام لے اور امانت داری سے کام لے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، تاجر ہی فاجر ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ تاجر ہی فاجر ہیں، فاسق ہیں، اس کا کیا مطلب؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے ہمیں بیع و شرع کرنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا خرید و فروخت ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ تو اگر ہم ایک حلال کام کو کر رہے ہیں تو ہم فاجر کیسے ہیں؟ ہم فاسق کیسے ہیں؟ آپ نے بتلایا، آپ نے کہا یحدثون فیکذبون ویحلفون فیأثمون، کہا کہ ہر تاجر فاجر نہیں ہے، وہ تاجر فاجر ہے
جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور قسم کھاتا ہے تو جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو ایک طرف تو ایک حدیث میں تو تاجر کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھا گیا، اور دوسری حدیث میں تاجر کو فاجر قرار دیا گیا۔ جو سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اور امانت دار نہیں ہوگا، جھوٹی قسم کھانے والا ہوگا، دھوکہ دینے والا ہوگا، وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا، ایسا تاجر اللہ کے رسول کی زبان میں فاجر ہوگا۔ تو ہمارے دین کے اندر سچائی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں، زبان سے نکلنے والی باتوں کا جائزہ لیں کہ ہم سچ بولتے ہیں یا سچ نہیں بولتے، ہم جو بولتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو بجا لائیں۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، درست اور سچی بات اپنی زبان پر لاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، بڑی کامیابی سے وہی نوازا جائے گا۔ جو حقیقی کامیابی ہے، جو حقیقی سعادت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی ہے، چاہے وہ دنیا کی سعادت ہو یا آخرت کی سعادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں بار الہ تو انہیں دور کرے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى